ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے وضو فرما رہے تھے۔ اچانک پانی کی سطح پر بہتا ہوا ایک خوشنما سیب نظر آیا۔ کئی دنوں کا فاقہ تھا، سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد خیال آیا کہ جو سیب میں نے کھایا ہے وہ تو میرا تھا ہی نہیں، اس کا مالک کہاں ملے گا؟ پھر وہ بزرگ مالک کی تلاش میں جس سمت سے پانی آ رہا تھا اسی سمت چل کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد انہوں نے ایک باغ دیکھا۔ اس باغ کے درختوں کی ڈالیاں اس دریا پر لٹکی ہوئی تھی۔ سوچنے لگے کہ شاید یہیں سے وہ سیب گرا۔ اندر گئے، مالک سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ اس طرح میں نے ایک سیب کھا لیا، میں آپ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے یا پھر مجھے اس کا جرمانہ بتا دیجیے۔ وہ مالک یہ بات سن کر سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ انہوں نے اپنا رویہ بدل لیا اور کہا کہ اس ایک سیب کی سزا یہ ہے کہ تمہیں 12 سال تک اسی باغ میں نوکری کرنی ہے۔ وہ بزرگ اس بات پر راضی ہو گئے۔ 12 سال تک ان بزرگ نے اس باغ کے اندر خدمت انجام دی۔ 12 سال گزرنے کے بعد مالک نے کہا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، کچھ سیب توڑ کر لاؤ۔ وہ بزرگ سیب توڑ کر لائے اور وہ تمام سیب کچے تھے۔ جب مالک نے دیکھا تو کہنے لگا کہ 12 سال ہو گئے، 12 سال سے تم اس باغ میں ہو، لیکن آج تک تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ پکے سیب کیسے ہوتے ہیں، جو سیب کھانے کے لائق ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ خدا کی قسم 12 سال ہو گئے ہیں لیکن میں نے آج تک پھلوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ میرا کام درختوں کی کھدائی وغیرہ کرنا تھا، پھلوں پر نظر ڈالنا نہیں تھا۔ مالک نے کہا کہ تم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، گونگی ہے اور اندھی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ تم اس سے نکاح کر لو گے تمہاری سزا ختم ہو جائے گی۔ وہ بزرگ اس بات پر راضی ہو گئے۔ اس مالک نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد اس مالک نے کہا کہ وہ تمہارا گھر ہے اور اس میں تمہاری زوجہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، چلے جاؤ۔ وہ بزرگ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت دوشیزہ جس کے تمام اعضاء صحیح سالم ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ فوراً وہ واپس ہونے لگتے ہیں کہ اچانک پیچھے کی جانب سے سر میں کچھ لگتا ہے جس کی وجہ سے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مالک کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسا آپ نے بتایا تھا ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہاں تو کوئی اور بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ مالک کہنے لگے کہ جو آپ نے اندر بیٹھی ہوئی دیکھی ہے وہی میری بیٹی اور آپ کی زوجہ ہے۔ جانتے ہو میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ اپاہج ہے، وہ گونگی ہے، وہ لنگڑی ہے، وہ اندھی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپاہج اس وجہ سے ہے کہ اس نے آج تک گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا، اور وہ گونگی اس وجہ سے ہے کہ اس نے آج تک غلط بیان ہی نہیں کی، اور وہ اندھی اس وجہ سے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی۔ وہی آپ کی بیوی۔ پھر ان کے ملنے سے ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ماں باپ ایسے ہوں تو پھر اولاد بھی ایسی ہوتی ہے۔